الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرات کی مثل اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ دروشی پڑھنے کی برکت سے احد شریف جو مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما کا خوشبخت پہاڑ ہے، جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک بار دروشی پڑھنے سے احد پہاڑ کی مثل اللہ تبارک و تعالی دروشی پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، کل ہم نے قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے اس کے فضائل کے بارے میں چند احادیث مبارکہ ذکر کیں۔ آج ہم ان احادیث اور مسائل کو ذکر کریں گے جن کا تعلق آداب تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ ایک حصے میں آج ہم یہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو آخر کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں انشاءاللہ نماز جنازہ کا طریقہ اور جو مسائل ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ آج کے اس سلسلے کی پہلی حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، یعنی کہ حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے، ایک چیز ہے کھانے پینے کے متعلقہ اور ایک ہے افعال کے متعلقہ کچھ کرنا، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھنا، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام جاننا، یعنی حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا، اس پر بھی اس نے عمل کر لیا۔ ایسا بندہ، ایسا حافظ قرآن جو ہے وہ اس کو قیامت والے دن اس کے گھر والوں میں سے 10 افراد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے 10 افراد کے بارے میں ایسے حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا کہ جن 10 افراد پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ میں نے آپ کو ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک سنائی۔ اس سے حافظ قرآن کا مرتبہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور ساتھ ہی حافظ قرآن کے لیے یہ تاکید بھی بیچ میں ہے کہ اس نے حفظ کیا، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے کہ جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو۔ تو ساتھ ہی کل ہم نے یہ بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ جہاں یہ کتاب مبین تلاوت قرآن برکت کا ذریعہ ہے، رحمت پانے کا ذریعہ ہے، وہاں یہ زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، مسلمان کو زندگی کیسے گزارنا ہے وہ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ تو حافظ قرآن جو ہے اس پہ ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اللہ کریم نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام جانے، یعنی اس سے اجتناب کرے۔ تو ایسے فرد کو گھر کے 10 افراد، اور وہ بھی معمولی کیٹیگری کے نہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا حافظ قرآن خاندان کے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ رب العزت 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اسی سے ایک عقدہ حل ہوتا ہے کہ جیسا ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اولیاء کرام قیامت والے دن کام آئیں گے، اولیاء کرام سفارش کر کے جنت میں داخل کروائیں گے، تو یہ حدیث مبارکہ اس عقیدے پر ایک بین دلیل ہے کہ
کہ جب ایک حافظ قرآن 10 افراد کی شفاعت کا سبب ہے، نجات کا سبب ہے، اور جہنم میں جانے والوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ اولیاء کرام جن کی سانس سانس ذکر الہی میں گزرے، اطاعت الہی میں گزرے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کتنا اختیار عطا فرمائے گا۔ اور پھر حافظ قرآن بھی سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پرنور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، کہ جنہوں نے 17 پارے اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بطن جلیل میں حفظ کیے، ایسے نفوس قدسیہ کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضور قطب الحق والدین سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی ذات پاک کو دیکھیں، جو حضور پرنور سرکار گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد، 18 پارے یا 17 پارے اپنی والدہ ماجدہ کے بطن جلیل میں انہوں نے حفظ کیے۔ تو ایسے پیدائشی ولیوں کی جو قیامت والے دن شفاعت ہے گناہ گاروں کے حق میں، خود اندازہ کیجئے کہ اس کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا کیسا لیول اور درجہ رکھتی ہوگی۔ آج کے سلسلے کی دوسری حدیث ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جانے جہاں حامیے بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور پڑھو۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے قبل اس کی تلاوت کو سیکھنا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، الفاظ درست ادا ہوں، اس کے جو تجوید اور قراءت کے اصول اور ضابطے قائم کیے گئے ہیں ان کو اختیار کرے۔ تو فرما قرآن سیکھو اور پڑھو، کہ جس نے قرآن سیکھا اور پڑھا اور اس کے ساتھ قیام کیا، یعنی پھر اسی قرآن کو وہ راتوں کے نوافل کے اندر پڑھ رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے جیسے مشک سے تھیلی بھری ہوئی ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور جس نے سیکھا اور سو گیا، یعنی قیام اللیل نہیں کیا، راتوں کے نوافل میں وہ یہ نہیں پڑھ رہا، اس کی مثال وہ تھیلی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اس کا منہ باندھ دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث سماعت کیجئے، امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی جلا کس چیز سے ہوگی؟ مطلب یہ دلوں کا جو زنگ ہے وہ کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 عمل ارشاد فرمائے جس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ فرما نمبر 1، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا تلاوت قرآن کریم۔ موت ایک اڈل حقیقت ہے، سارے کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، کہنے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اگر یہ بات یقین کے درجے تک پہنچ جائے تو جس کو یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، پھر وہ تیاری سے کنارہ کشی نہیں کرتا، وہ اپنی قبر کی تیاری کے معاملے میں سستی اور غفلت، جس طرح ہم لوگ غفلت کی دنیا میں غفلت کی چادر اوڑھ کر غفلت کے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، موت کا یقین ہو جائے، یہ بہت بڑا واعظ ہے، موت ناصح ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو پیش نظر رکھے۔ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے خوبرو نوجوانوں کو کی تصاویر آتی ہیں، دیکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ابھی کلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، غنچے چٹکے ہوتے ہیں کہ موت اس کو اپنے چنگل میں لے لیتی ہے۔ تو جوان حضرات کی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک طویل وقت گزارنا ہے، لیکن قبرستان میں لگے کتبے اور کتبوں پہ لکھے نام اور ناموں کے ساتھ ان کی زندگی کی مدت جو ہے وہ ہمارے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی موٹر میں اور پرزوں میں زنگ لگ جائے تو غراریاں جو ہیں وہ چلتی نہیں ہیں، چلتی ہیں تو رک رک کر چلتی ہیں۔ ایسے ہی دل کا عالم ہے، جب زنگ لگ جاتا ہے تو جو اس نے شاغل اور مائل ہونا ہے اس میں بریک آ جاتا ہے،
وہ رک رک کر دل چلتا ہے، تو اس کو نا ریگ مار مارا جائے تاکہ زنگ اتر جائے، تو دلوں کا زنگ کسی ریگ مار سے دور نہیں ہوگا، اس کا زنگ تلاوت قرآن سے دور ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیں۔ آج کے سلسلے کی اگلی حدیث سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حبیب خدا علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ یہ آداب تلاوت کا ایک اہم ترین حصہ ہے جو خود حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا کہ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بندہ ایک طے کر لیتا میں نے 3 دن میں ختم قرآن کرنا ہے، تو اب وہ اپنی طبیعت میں، ظاہری بات ہے انسان ہے، اس کے ساتھ سستی بھی بستا ہے، نیند بھی بستا ہے، بھوک بھی جڑی ہوئی ہے، وجود آخر تھک بھی جاتا ہے، زبان تھک جاتی ہے، آنکھیں تھک جاتی ہیں، تو اب جب یہ اعضاء تھکتے ہیں اور نیند اپنا غلبہ جماتی ہے تو پھر وہ ذوق و شوق برقرار نہیں رہتا۔ تو جان جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آداب تلاوت قرآن کے سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تک تم دلی لگاؤ کے ساتھ، الفت کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہو اتنی دیر کرو، اور جب دیکھا جائے کہ اب اونگ آ رہی ہے یا اب دل ساتھ نہیں دے رہا اور دل کے اندر وہ لطف اب نہیں ہے جو تلاوت کے آغاز پر تھا، تو پھر فرمایا گیا کہ تلاوت کو موقوف کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ایسے الفاظ بھی آئے ہیں کہ تم اکتا جاتے ہو لیکن تمہارا رب نہیں اکتاتا۔ تو بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ جمائیاں لے رہا ہے، پاؤں پھیلا رہا ہے، کبھی کوئی حرکت کر رہا ہے، کبھی کوئی حرکت کر رہا ہے، تو خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنا چاہیے۔ اور کل والی بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ 3 دن کی بجائے، 4 دن کی بجائے 30 دن میں ختم قرآن کر لیجئے، 40 دن میں ختم قرآن کر لیجئے، لیکن تلاوت کا جو حسن ہے اور جو معیار ہے ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کو جتنی توجہ اس نبی کی طرف ہے جو خوش آوازی سے قرآن پڑھتا ہے، کسی کی طرف اتنی توجہ نہیں۔ یعنی جو خوش آوازی کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جانتا سب کو ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہماری سطح ذہن پہ تصور بعد میں ابھرتا ہے، مالک اس سے پہلے سے واقف ہے، ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ تو ایک ہوتی خاص توجہ، رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو خوش آواز، یہ آداب تلاوت کا ایک دوسری چیز ہمیں حدیث پاک میں ملی۔ 2 حدیثیں مزید ہیں، وہ بھی سن لیں، وہ پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو تغنی یعنی خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں سے مراد پہلے بھی ایک جگہ ہم ذکر کر آئے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں تغنی سے مراد استغنا ہے، یعنی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے کسی سے معاوضہ لوں، کسی سے اس کا عوض لوں، بے نیاز ہو کر، غنی ہو کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سماعت کیجیے، اس میں بھی ہماری رہنمائی ہے آداب تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں، اور یہ حدیث پاک امام دارمی کی سنن میں ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سید الانبیاء علیہم التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ لیجئے جناب، یہ ایک ہمیں اور رہنمائی
بارگاہ اقدس سے جن کی ذات پاک پہ قرآن حکیم نازل ہوا، انہوں نے ہماری دستگیری فرمائی ہے کہ اس کو خوبصورت لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہمارے سامعین میں سے اگر کسی کا لہجہ مطلب کہ خوش آوازی پر مبنی نہیں ہے، جس طرح قراء حسن قراءت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسین لہجے میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، اگر کسی کا یہ لہجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت موقوف کر دے، وہ جاری رکھے، البتہ جتنا خوبصورت کر کے تلاوت قرآن کو کرے، کوشش کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سماعت کیجیے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور تغافل نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو یا اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ غور کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے جو کہ آخرت میں ملنا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں کتنی چیزیں بیان ہو گئیں کہ سستی اور غفلت نہ برتو قرآن کے معاملے میں، تلاوت کے معاملے میں، اور دوسرا ہمیں فرمایا کہ رات اور دن میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ جیسے پہلے عرض ہو گیا کہ دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور پھر ایک اور امر ہوا کہ اس کو پھیلاؤ، یعنی تلاوت قرآن جو ہے، تعلیم قرآن جو ہے، اس کو عام کیا جائے اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، یہ پچھلی حدیث میں بھی ذکر ہوا، اور اس کا معاوضہ نہ لو۔ یہاں پر ایک مسئلے کی طرف رہنمائی کرتا چلا جاؤں کہ جیسے تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو بعض لوگ طے کرتے ہیں، ہمارے فقہا نے اس کو مطلب کہ اس کے بارے میں فتاوی جات کتب فقہ کے اندر موجود ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ یا تو اس طرح ہو کہ وہ بندہ اجارے پر مقرر کر لیا جائے، جیسے ایک حافظ صاحب سے بات ہو جائے جناب کہ مثال کے طور پہ 9 بجے عشاء ہوتی ہے اور 9 سے لے کر 10:30 بجے تک 1.5 گھنٹے کے لیے ہم آپ کو ہائر کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہمیں آپ کا چاہیے، تو وہ 1.5 گھنٹہ اس کو اجارہ کر لیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اب ہمیں آپ تراویح پڑھا دیں، تو اجارے کے بعد پھر جو اس سے بھی جائز کام لینا ہو وہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار، درست طریقہ کار ہے۔ اور باقی دل بادشاہ جناب، اور دل ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے دل سے واقف ہوتا ہے۔ میرے مرشد کریم بدر طریقت میرے آقا نعمت، جن کے فیضان نظر سے، جن کی نگاہ کی برکت سے یہ میں سب آپ کے سامنے بولتا ہوں، حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کئی مرتبہ ہم نے ان کی زبان پاک سے یہ واقعہ سنا کہ وہ اپنے مرشد کریم امام المحدثین ولی کامل فنا فی الرسول سرکار سیدنا ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز کے ساتھ جب ہمارے شیخ کریم رحمۃ اللہ علیہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھا کرتے تھے دور طالب علمی، ایک علاقہ میں تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر بعض مخالفین نے سوالات لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ حضرت محدث اعظم کو ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے، سوال پہ سوال بھیجیں گے اور ان کو الجھاتے رہیں گے، لیکن حدیث شریف میں ہے مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب کسی اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو تو زبان اور دل دونوں کو سنبھال کے بیٹھو۔ عالم ظاہری الفاظ پہ گرفت کرے گا لیکن اہل نظر دل کی کیفیات کو بھی بھانپتا اور جانچتا ہے، اللہ نے اس کو یہ وسعت نظری بخشی ہوتی ہے۔ تو سرکار سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فراست نظری کہ آپ نے وہ سوالات جو لوگوں نے مرتب کر رکھے تھے، وہ پرچیاں ان تک پہنچنے سے قبل ہی بالترتیب ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک طرف سے شروع ہو جائیں اور آپ بیان میں سب کے جوابات بذات خود ارشاد فرما رہے تھے۔ کامیاب جلسہ ہوا، پھر اینڈ پر بارش کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ جب وہاں سے روانگی ہوئی تو میزبانوں نے حضور محدث اعظم علیہ رحمت کے لیے
کسی کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی نہ کیا تھا، اور عمومی طور پر علماء کو لوگ جو ہوتا ہے مروجہ طور پہ ہوتا ہے کہ ان کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ بھی نہ ہوا۔ تو ہمارے حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں جو گاڑی تھی وہ بھی اس کے اندر جو تیل تھا وہ ختم ہو گیا، تو رات کا وقت، پھر وہ دور اور پھر کیچڑ، الغرض کہ یہ سفر بڑا دقت والا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم آپس کے اندر جو آپ کے ہمراہ اور بھی کوئی ایک دو حضرات تھے تو بات کر رہے تھے کہ جی یہ انہوں نے جو میزبان عجیب نکلے ہیں جناب، انہوں نے کوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی کھانے کا اہتمام نہ کیا، اور بقیہ امور جو تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رات کے وسط میں لائل پور شریف جامع رضویہ پہنچ گئے، تو سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے آستانے پہ تشریف لے گئے۔ ابھی ہم آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے، اور مٹھائی کی ایک ٹوکری تھی وہ لا کر ہمارے سامنے رکھی، اور انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کھاؤ، ہم نے ذکر حبیب کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے صاحب جب یہ بات فرمایا کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اشک جاری ہو جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے فقیر نے اسی دن تہیہ کر لیا کہ دین کا کام اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، طمع بھی نہیں رکھنی، یعنی مانگنا اور اس قسم کی باتیں طمع بھی نہیں رکھنی، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے جناب۔ اور وہ دیکھیں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے الفاظ جو ہیں وہ سینکڑوں صفحات ایک ڈیڑھ سطر کے اندر وہ آپ نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر کسی کو، ہمارے مطلب کہ واعظین ہوں، ثناخواں حضرات ہوں، قراء حضرات ہوں، رضا الہی کا حصول جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے، باقی رزق کے وعدے اس کے ہیں جناب، اس نے بنایا وہ رزق دیتا ہے اور دیتا ہے۔ آج تک ہم دیکھیں زندگی گزر رہی ہے اسی کی عطا سے گزر رہی ہے، آئندہ بھی وہ محروم رکھنے والا نہیں، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، بڑا ہی مہربان ہے، وہ پاک ذات ہے۔ تو نیتوں کے حوال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہی ہوتی ہے کہ کسی بدلے میں پیسہ مل جائے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ واہ واہ ہوتی رہے، وہ پرسنالٹی شو ہو، لوگوں پہ دھاک بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہیں جو خواہشیں بھی فانی، اور ان خواہشوں کے بدلے میں ملنے والی شے بھی فانی۔ اور یہ جو حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، یعنی دنیا میں اس کا معاوضہ کی طلب جو ہے وہ تو تم نے اس کا عوض حاصل کر لیا، رضا مولا کے لیے کیا جائے، باقی چیزیں خود ہی خود بندے کو میسر و دستیاب رہتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، حدیث شریف سماعت کیجئے، یہ بھی آداب تلاوت سے ریلیٹڈ بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا شعب الایمان کے اندر، اور اس کے راوی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو عرب کے لحن اور آواز سے پڑھو، جو عرب کا لہجہ ہے کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے، عرب کے لحن میں، عرب کے لہجے میں اور آواز سے پڑھو۔ اہل عشق اور یہود و نصارہ کے لحن سے بچو، یعنی قواعد موسیقی کے مطابق گانے سے بچو۔ اور میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو ترجیح کے ساتھ پڑھے گی، جیسے گانے اور نوحہ میں ترجیح ہوتی ہے۔ قرآن ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، ان کے دل فتنے میں مبتلا ہیں، اور ان کے بھی جن کو ان کی یہ بات پسند ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن جو ہے، یہ جو فرمایا کہ اس کو اہل عشق اور یہود و نصارہ کے لحن سے بچو، یعنی موسیقی کے قواعد سے اجتناب کرو۔ دیکھیں موسیقی کے قواعد اگرچہ میں اس سے کوئی بہت زیادہ واقف نہیں، لیکن ان مسائل کی برکت سے جتنی آگہی ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قواعد موسیقی ہیں ان میں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ طرز، اور اس طرز کے اندر وہ کہتے ہیں آواز کا اتار چڑھاؤ۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے جناب کہ انہوں نے وہ جو طرز کا ایک ردم ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، خواہ اس کے لیے لفظ کو لمبا کرنا پڑ جائے، خواہ لفظ کو چھوٹا کرنا پڑ جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک سانچہ ہے طرز کا، اس طرز کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو اس طرح تلاوت نہیں کرنا چاہیے، طرز بہترین ہو، لحن اچھا ہو، لحن عرب ہو،
لیکن قواعد موسیقی سے یہ ہوگا، اب مثال کے طور پر مطلب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب لتسألن ہے، اس کو لا پڑھ دیا تو وہاں تھا کہ تم سے سوال کیا جائے گا، اور لا پڑھ دیا تم سے نعمت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ عربی زبان ام اللسان ہے. تو یہاں اس لیے ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی طرزیں سنبھالتے پھرو اور قرآن پاک کے جو مطلب کہ حروف ہیں اور الفاظ کریمہ ہیں، اب ان کے اندر اتنا معاذ اللہ بگاڑ لے آؤ کہ معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں. تو خوبصورت لہجے میں پڑھا جائے، لیکن قواعد جو ہیں زبان کے، اس قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی پڑھا جائے. اچھا جناب، ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور ایک دو حدیثیں بس اور آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. گھر میں جنات جادو ہوں، ہم نے یہ مطلب ایک نشست کے اندر ذکر کیا تھا، تو شاید جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی کچھ جنات جادو سے بچنے کا جو کلپ تھا، اس کے اندر بھی یہ تفصیل سے بیان ہوگا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے. یہ شیطانی اثرات، جنات جادو، یہ وہ، ان کا بہترین توڑ اور علاج سورہ بقرہ ہے. گھروں میں اس کی تلاوت کی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت ہی برکت ہوگی، اور شیاطین سے اور شیطانی اثرات سے بندے کی حفاظت رہے گی. تلاوت قرآن کے ضمن میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. رات کو کوشش کرنی چاہیے جب ہم اپنے عشاء کے معمولات سے فراغت پا لیتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کی جائے. سورہ ملک 29ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. سورہ ملک کی 30 آیات ہیں. اگلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ حدیث نہیں ہے، مشائخ کے فرمودات میں سے ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے، جیسے انشاءاللہ ماہ رمضان کا چاند جلوہ گر ہوگا، اللہ میں وہ نصیب فرمائے، تو جب نئے مہینے کا آغاز ہو تو سورہ ملک پڑھ لی جائے. تو بزرگوں کے فرمودات کے مطابق مہینے میں عموماً 30 دن ہوتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہوتے 30 سے، قمری اعتبار کی بات کر رہا ہوں. تو کہا وہ 30 آیتیں پورے مہینے کے لیے بندے کو کافی ہوں گی اس کے دیگر معاملات کے لیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی جائے. اس کی فضیلت سن لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک کی بات کی. اچھا، ایک بڑی اہم حدیث مبارک ترمذی شریف کے اندر، ترمذی کا جو چیپٹر فضائل قرآن ہے اس کے اندر ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر تھے. تو عرب والے، اب بھی ہوتا ہے کہ جدید دور کے اندر بھی انہوں نے گاڑیوں میں خیمے رکھے ہوتے ہیں. سفر میں تو ہوتے تھے کہ جہاں پڑاؤ کرنا وہاں خیمے لگا لیے جائے. انہوں نے ایک جگہ پہ خیمہ گاڑ دیا، نصب کر دیا. انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے. تو رات ہوئی تو وہاں قریب قبر تھی. اس میں سے کسی شخص نے سورہ ملک کو آخر تک پڑھا. سننے والے حیران ہو گئے. یہ معاملہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش کیا، سنایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ مانعہ ہے، وہ نجات دینے والی ہے، یعنی سورہ ملک، اور وہ عذاب سے نجات دیتی ہے. کتنی برکت اور فضیلت کی بات ہے. اچھا، قرآن پاک کی فضیلت کے دوران ایک اور بہت بڑا گھروں کے اندر خیر برکت کا، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ مستقل راشن کارڈ چاہیے تو لیجئے. رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک سنیے گا. امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی بھی ہے، اور انہوں نے اپنی شہزادیوں کو اس کی تاکید کی ہوئی تھی
کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ سورہ واقعہ یہ قرآن پاک کی سورہ ہے اور مختصر سورہ ہے، بہت طویل نہیں ہے۔ تو سورہ واقعہ اگر رات کو گھروں میں پڑھ لی جائے، خصوصاً بچیوں کو اس کی تعلیم دی جائے، جس سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہزادیوں کو یہ فرمایا تھا، تو فرمایا کہ وہ گھر اور وہ فرد جو ہیں ان کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ چند حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر دی گئی ہیں، ایک حدیث شریف مزید اس کے لیے سماعت کر لیں۔ اس حدیث پاک کو یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جو قرآن پڑھے اس کو اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ کل ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن میں مشغول رہا، اتنا مشغول رہا کہ وہ مجھ سے دعا بھی نہ مانگ سکا، تو مالک فرماتا ہے میں اس بندے کو ان سے زیادہ دوں گا جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ آج اس حدیث پاک کا رنگ دیکھیں، میرے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اس کو اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے سوال کریں گے۔ کلام رب کا ہے، اس کو پڑھ کر رب سے مانگا جائے۔ اور کل والی حدیث جو میں نے آج پھر دوہرا دی، جب وہ مالک خود فرما رہا ہے کہ میں اس سے دگنا دوں گا، تو پیچھے بھائی بات کون سی رہ جاتی ہے؟ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی، جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے کھانا مانگے، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا، نیری ہڈیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو قرآن پاک سمجھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی ہیبت اور عظمت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے اور ہمیں ادب سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ مسائل جو فقہاء نے حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں وہ سماعت فرما لیجئے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں، یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پہ سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ اس سے عوام کی نظر میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اعراب اور نقطے لگانا بھی مستحسن ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسے صحیح نہ پڑھ سکیں گے۔ اچھا، اس زمانہ میں قرآن مجید کے ترجمے بھی چھاپنے کا رواج ہے۔ اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ طبع کرنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے۔ ترجمہ کون سا پڑھا جائے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ترجمہ نہیں بلکہ قرآن پاک کا اردو زبان میں تفسیری ترجمہ کیا، جس کا نام کنز الایمان ہے۔ تو کنز الایمان شریف ترجمہ گھروں کے اندر رکھیے، انشاءاللہ تعالی اس کو ترجمہ پڑھیں گے تو لطف اور دوبالا ہوگا۔ مزید صدر الشریعہ لکھتے ہیں، قرآن مجید کی کتابت نہایت خوش خط اور واضح حرفوں میں کی جائے۔ وہ دور زیادہ کتابت کا تھا، اب تو مشینی دور ہے۔ کاغذ بھی بہت اچھا، روشنائی بھی خوب اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو۔ بعض اہل مطابع یعنی چھاپنے والے نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت و روشنائی سے چھپواتے ہیں، یہ ہرگز نہ چاہیے۔ یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اور اگر ہمیں آج یہ اس بات کو کرتے ہوئے ہمارا وقت بھی اختتام پذیر ہو جائے تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم وہ جنازے کے مسائل کل دوبارہ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ترین ہے۔ ایک کتاب ہے قرآن حکیم، اللہ رب العزت کی کتاب، جو اپنی اصل حالت پر موجود ہے، جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کا سر بلند کرنے والی، مسلمان کے لیے رحمت، شفا، برکت، نجات کا سبب ہے۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ قرآن حکیم کی جو طباعت کا معاملہ ہے، چھپوائی کا معاملہ ہے، اب کمپنیوں والوں کو تو بھائی اپنے کاروبار سے غرض ہے، وہ مختلف کیٹیگریوں میں قرآن پاک کو صفحات کاغذ کے اعتبار سے شائع کرتے ہیں۔ ایک آرٹ پیپر ہوتا ہے۔ دیکھیں،
یہ جو اخباری کاغذ ہوتا ہے یہ کچھ عرصہ تلاوت کیجئے تو اوراق منتشر ہو جاتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنا چاہتے ہوں تو مساجد کی الماریوں کو دیکھیں کہ شہید شدہ قرآن حکیم لوگ لا کر وہاں پر الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس سے بھی دل خراش منظر قبرستانوں میں نظر آتے ہیں کہ قرآن محل کے نام سے چھوٹی موٹی، کئیوں نے گہرا کنواں، کئیوں نے کمرہ بنایا ہوتا ہے، اور پھر دھڑا دھڑ جو اس میں چاہے لوگ ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے قرآن محلوں کا خود وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے، کیلنڈر لے لیے، شادی کارڈ لے لیے۔ اب شادی کارڈ پر کیا جی کہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حدیث لکھی ہوتی ہے، بھئی آپ اتنا حصہ نکال لیں۔ اب وہ بوریوں کی بوریاں، پھر بوریاں ہی نہیں ویسے ڈالے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے جناب؟ کوئی اس کی حفاظت کو کرنے والا ہو۔ اب کھلے قبرستانوں میں جانور پھرتے ہیں، اور بے ادبی کے کتنے دل خراش منظر نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ زبان پہ لانے کی جرت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے رویے سے یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور قرآن پاک جو ہے ہم اس کو سینے سے لگانے والے لوگ ہیں، ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ مزارات پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منت لوگوں نے مانی ہوتی ہے، وہ اب ان کا ذہن ہوتا ہے جی 20 قرآن 25 قرآن میں مسجد میں رکھوں گا، جیسے رمضان شریف آ رہا ہے، یا دربار پہ رکھیں گے۔ اب وہ چلے گئے جناب بک سینٹر پہ کہ قرآن پاک کو ہدیتاً حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب کیا ہے جناب، سب سے کم قیمت جس نسخے کی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 20-25 کتاب، بھائی 20-25 نہ لو، ایک نسخہ قرآن پاک کا لے لو، 8 پیپر پر اچھے کاغذ پر چھپا ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جلدی شہید نہیں ہوگا، اس کا صفحہ پھٹتا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو چکر ہیں بڑے بڑے لمبے، جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ منت مانگ لی 1000 رکھتوں کی، اور بعد میں مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں۔ منت مانگ لی جی 20 دیگاں لانیاں نے، پھر آ جاتے ہیں دیگچی پر، جب کام ہو جاتا ہے اہمیت گھٹ جاتی ہے نا، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں غرض دیوانہ کر دیتی ہے، اور بندہ دیوانہ ہوتا ہے۔ پھر دیوانوں کی دیوانگی ہوتی ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک دیوانہ ہوتا ہے۔ تو دیوانگی میں آگے کہہ دے جی 100 روزے رکھ لیں گے، پھر ایک سے بھی چھٹی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مفتی ایسا مل جائے، کوئی 100-150 روپے میں جناب 15-20 دیگوں کا معاملہ چوپٹ ہو جائے، ہاں جی، کوئی 2-4 رکعتوں میں 1000 رکعتوں والی منت کا کام ہو جائے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اپنے رب العزت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اس معاملے میں بندے کو حیادار ہونا چاہیے۔ تو 100 نسخوں کی بات کیوں کر رہے ہیں جناب؟ میں تو عرض کر رہا ہوں ایک رکھیے، شاندار کاغذ پر ہو، خوبصورت جلد ہو۔ جیسے ابھی آپ سن چکے کہ سونے کا پانی چڑھانے کو فقہا نے جائز قرار دے دیا، اس لیے کہ دیکھنے والے کے دل میں عظمت پیدا ہو کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اور شک کی کوئی نہیں، لفظ شاندار بھی اس کے لیے چھوٹا ہے، یہ بڑی باعظمت کتاب ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ قرآن پاک کے نسخوں کے معاملے میں غفلت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آگے بڑھیں، ایک اور بہت اہم مسئلہ، صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ مثلا آج کل بعض اہل مطابع یعنی چھاپنے والوں نے تعویذی قرآن مجید چھپوائے ہیں، جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں نہیں آتا، بلکہ حمائل بھی نہ چھپوائی جائے، یعنی چھوٹے سائز کا قرآن جس کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو اب جناب کیا ہو گیا، پڑھنا نہیں ہے، اب لوگوں نے بھی، چھاپنے والوں کو اس سے کیا غرض ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ، چھاپنے والوں کو اس سے کیا غرض ہے جناب؟ ان کو تو خریداروں سے غرض ہے۔ تو بڑے ہی مختصر سائز کے اندر میں نے دیکھا پلاسٹک کی ڈبیوں میں، عموماً مزارات کے ارد جو دکانیں ہوتی وہاں پر وہ زیادہ دستیاب ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا جناب، اس کو میں ڈوری ڈالی، گلے میں ڈال دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ اتنے باریک کہ جس کی تلاوت ہی نہ ہو سکے۔ تو قرآن پاک پورے کا پورا ہی جناب وہ تعویذ کروا کے گلے میں، تو قرآن پڑھیے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، کو بڑی عمر کے لوگ آتے تعویذ دے دیں تو آپ فرماتے تعویذ بچوں کو دیا کرتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے، تم بڑے ہو، لاہور شریف کی 5 تسبیحاں کیا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ تو بچوں کو مطلب یہ کہ ان کو تعویذ لکھ کے دیا جائے، اللہ نے زبان سمجھ فہم عطا کی ہے، قرآن پڑھا جائے۔ ابھی سنا آپ نے سورہ بقرہ کیا کرتی ہے؟ شیطانی اثرات نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔
آیت الکرسی کیا کرتی ہے؟ 40 گھر آیت الکرسی کی برکت سے اس رات ایک بندے نے پڑھی ہے، ارد گرد کے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ معوذتین فلق اور والناس، اس سے بڑی جادو کی کاٹ کا دنیا کے اندر نسخہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن ضرورت ہے کہ یقین پیدا ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار کہ پوری جلد ہی جناب پیک کر کے ڈال لی جائے کہ میں نے جو قرآن گلے میں ڈال لیا ہے، تو قرآن پڑھے اور اس کو سینے میں لے آئے تاکہ وہ ویران سینہ آباد ہو جائے، اور اس پر عمل کرے تاکہ یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے، قبر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، اور حشر والی زندگی بھی بہتر سے بہترین ہو جائے۔ مزید مسئلہ سماعت کیجئے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر وہ جو شہید شدہ نسخے ہیں قرآن پاک پر، ان پر مٹی نہ پڑے، یا اس پہ تختہ لگا کے چھت بنا کے مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ قرآن پاک بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے، یہ فقہا نے منع کیا آگ لگانے سے، اس کو جلایا نہ جائے۔ تو دفن کرنا ہے تو لحد بنائی جائے، اور یہ نہیں کہ لحد بنا کے ٹویا بنا کے اس پہ مٹی معاذ اللہ ڈال دیں، لحد بنا اس کے اوپر تختہ رکھ دیا جائے، سل رکھ دی جائے، اور قبر کی طرح نشان بھی نہ بنایا جائے، وہ بنایا ہی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت سے پاؤں نہ اس پر آئے۔ اگلی بات سماعت کیجئے۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث برکت ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی قرآن حکیم کے نسخے پر، کاغذ پر، قرآنی آیات پر معاذ اللہ بنیت توہین پاؤں رکھے گا، کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اذان کہنے میں خوش گلوئی سے کام لے، یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو تو آواز اچھی بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رکھے، مراعات کرے۔ اذان پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے جناب۔ اذان کے لیے میں اپنے سامعین کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے ان کو مساجد کے اندر اذان پڑھنے کا، بڑا اچھا شوق ہے اور بڑا قابل تحسین شوق ہے، قابل تحسین عمل ہے کہ وہ بزرگی میں بھی فجر کی اذان منہ اندھیرے نکل جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف اذانیں پڑھتے ہیں۔ تو اذان جو ہے شاعر اسلام میں سے ہے، اور اذان جو ہے وہ اگر بہت اچھے لہجے میں پڑھی جائے، ہم نے کئی دفعہ اذانیں سنی، اذان پڑھنے والے خوبصورت لہجے میں اذان پڑھے نا جناب تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی آواز تھوڑی بدی ہوتی ہے، پھر بعض حضرات عمر کی بڑھوتی کے سبب ان کے دانت جو ہیں وہ زائل ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے لفظ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے۔ تو بزرگوں کا شوق اپنی جگہ، لیکن اگر وہ یہ نیت کر لیں کہ اذان پڑھنے کے جو لائق اور قابل ہے اور اس کا لہجہ اچھا ہے کہ سننے والے اذان ہی بندے کو مسجد میں کھینچ لائے، تو ان حضرات کو چاہیے کہ ان کو موقع دیں، نہ یہ کہ کسی بھدی آواز کی وجہ سے ہمارے جہلاء جو علم سے عاری ہیں اور مسائل سے ناواقف ہیں تو وہ سن کر مذاق اڑاتے ہیں سپیکر میں آواز کو کہ دیکھو معاذ اللہ اس کی آواز کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے، یہ الگ ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ تو موقع دینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، بہتر پڑھنے والے کو موقع دینا چاہیے جو اذان دینے کا اہل بھی ہو، اچھے طریقے سے اذان پڑھ سکتا ہو۔ اچھا جناب، اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، مطلب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اب انہیں اٹھ کے کہیں جانا ہے تو وہ اس کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ ادب کی بات ہے کہ کھلا چھوڑ کر نہیں گئے، اٹھ کر گئے کہ پھر آگے دوبارہ شروع کرنا ہے تو وہ بند کر جاتے ہیں۔
صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا۔ صدر الشریعہ اس تصور کے بارے فرماتے ہیں اس کی اصل نہیں، ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو۔ یہ وہی بات ہے جو مسلح کے ضمن میں ہم نے غلط مسائل کی نشاندہی اور ان کی اصلاح، اور یہ ہمارے اسی جہاں سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تحریک بزم صوفیہ کے پیج سے، یا میری آئی ڈی جو ہے اس سے بھی اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے ایک بزم صوفیہ کے پیج سے، اور کل سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے ٹی وی، تو یہ سلسلے کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ بھی چڑھا دیا جائے کہ جو وہاں سے وہاں بھی محفوظ رہے، جب جس کا دل چاہے ان مسائل کو نکال کے سنتا رہے۔ تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ وہ مسلح کا کونا لپیٹ دیتے ہیں اور وہ تصور یہ کرتے، تو کہا مسلح پورا لپیٹ دینا چاہیے۔ اچھا کونا بھی لپیٹ دیا تو کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ تصور کہ جناب اگر کونا تھوڑا سا موو نہ کیا تو شیطان نماز پڑھے گا، تو میں نے اس دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ شیطان نمازی بن جائے تو اسے اور کیا چاہیے، یعنی مان کر ایمان والوں کے کھاتے میں آگے نمازی بن جائے تو اور کیا چاہیے۔ اب یہی بات ہے کہ قرآن کھلا چھوڑو کہ شیطان پڑھے گا، تو ایسی باتیں صدر الشیعہ فرماتے ہیں بعض بچوں کو ڈرانے کے لیے یا ادب سکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی سکھانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس بات کا وجود سرے سے نہ ہو، ہمیشہ درست اور صحیح بات کرنی چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے سنتے تھے کہ اگر لون جناب سڑ دیتا نمک تو کہتے ہیں جی بڑی سزا ملے گی، وہ پلکوں کے ساتھ پروٹوں کے ساتھ نمک جو ہے وہ قیامت والے دن اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسی سیاڑوں میں باتیں پرانی چلتی تھیں، تو دیکھیں کوئی بات بیان کی جائے، اب وہی بچے کے ذہن میں پک جائے گی اور وہ پھر اس کو آگے پہنچانے والا بن جائے گا، فارورڈ میکر ہو جائے گا جناب، وہ آگے سے آگے پہنچائے گا۔ تو درست بات کی جائے، اس سے غلط بیانی ہرگز نہ کی جائے، یہی الفاظ بدل دیے جائیں کہ بیٹا ادب یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں سے اٹھ کے جانا ہے تو قرآن پاک کو بند کر کے جائیں، یہ ادب ہے۔ تو جب ادب کا لفظ بار بار سنیں گے تو اللہ خیر کرے باادب بھی ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز، رمضان المبارک کی جلوہ گری ہو رہی ہے، گھروں کا ماحول جو میں بات کہنے لگا ہوں اکثریت کی امید ہے توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ گھر میں بڑا رکن تو ماں ہوتی ہے، ماں ہے، بڑی بھاوج ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اعلیٰ حاصل قیاس، ایک دو بچیاں جو ہیں وہ لگ گئیں کچن میں افطاری کا سامان بنانے، اب باقی ایک دو جو وہ تلاوت میں لگی ہیں، تو اب وہ جناب قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ نمک مرچ کا تیکھا پھیکا کا مشورہ بھی چل رہا ہے، یہ چیز ڈال دو، یہ چیز ڈال دو، ایسا کر لو، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے ادب کے خلاف ہے۔ ہاں ضروری بات ہو تو آیت مکمل کر لی جائے، مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہے تو آیت پوری کر لی جائے، وہ آپ کے سامنے قرآن حکیم ہے تو وہاں پر ہر آیت آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ اتنے نمبر پہ آیت اتنے نمبر ختم ہو گئی، اگلی شروع ہو گئی، آیت تک پڑھ لیں، اور آیت پڑھنے کے بعد اب وہ ضروری بات جو کرنے والی ہے اس میں کوئی دیری نہیں لگے گی، تو وہ بات اب کہہ دیجئے، اور کہہ دی اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کے پھر قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا آغاز کر دیا جائے جہاں سے سٹارٹ ہوا۔ اب بیچ کے اندر آیت کو چھوڑ دینا، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پہ بعض لوگ ختم شریف پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ بعض پڑھنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ آیا مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب یہ جو پہلا حصہ پڑھا ما کان محمد، یہاں تک پڑھا، اس کا معنی یہی ہے کہ نہیں ہے محمد، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ تو اب ہمارے یہاں ایک طریقہ کار دیکھنے میں آتا ہے، اور اب بھی گاہے گاہے دیکھنے میں آتا ہے کہ ختم شریف پڑھنے والے جو صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، پڑھا ما کان محمد، پھر انگوٹھے چومے اور پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پہلی بات کہ یہاں وقف ہی نہیں کرنا چاہیے، پورا پڑھنا چاہیے،
تاکہ یہ نہیں ہے محمد، یہاں تک ترجمہ کر دیا، یہاں تک بنے گا۔ اب آگے آ رہا ابا احد من رجالکم، جیسے لا الہ، نہیں کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ دوسری بات کہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں، اب آیت پڑھتے وقت آپ کو بیچ میں رک کے درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس پوری آیت کو مکمل طور پہ اینڈ تک پڑھنا ہے۔ جیسے یہی آیت نماز پڑھاتے آ جائے تو کیا امام صاحب رک کے درود شریف پڑھیں گے؟ یا مقتدی یہی آیت سن رہا ہے تو جیسے دوسری جگہ پر ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، تو کیا جب اس نے محمد رسول اللہ یہ مبارک کلمات سنے تو کیا امام صاحب یا مقتدی اب درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ ہر جگہ کے قواعد و ضوابط ہیں۔ تو یہ اب بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ایک تو یہاں وقف ان کلمات پر، اور اوپر سے پھر بیچ میں درود شریف رک کر پڑھنا۔ بات کے اندر درود شریف پڑھ لیا جائے، لیکن یہ یہاں پر درود شریف اس طرح رک کر نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے خطیب نے خطبے میں سرکار کا نام لیا، جمعہ کا جو خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، تو مقتدی کے لیے کیا ہے کہ جب اس میں اقدس امام لے تو وہ دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے نہ پڑھے۔ یہ مسائل خطبے کے انشاءاللہ یہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ اب بیٹھ گئے ہیں جناب، تو جتنے دن ہیں انشاءاللہ بعد میں بھی کوشش رہے گی کہ یہ رابطہ منقطع نہ ہو، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ مسائل جو ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ بات جو دو چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں تلاوت قرآن کے دوران وہ تلاوت ہی کریں، اب مانیٹری چھوڑ دیں سارے گھر کی، یہ ہو گیا کہ نہیں، وہ ہو گیا کہ نہیں، وہ ہو گیا کہ نہیں، قرآن پڑھیں۔ اور جب پتہ ہوتا ہے کہ روز مرہ کے یہ امور ہیں تو بہو کو بیٹی کو وہ پہلے سے خبردار کر دیں۔ ہاں میں نے گزارش کر دی کہ اب بھی کچھ ضروری بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے گا، بہت ضروری بات ہے، ہنڈیا خراب ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کتنی دیر لگتی؟ آیت پوری کر لیں، آیت پوری کر کے پھر اگلی بات کہہ دی جائے، اور یہ بار بار نہ کیا جائے۔ ضروری موبائل کی کال ہے جناب، بہت ضروری ہے، اگر جو تلاوت قرآن سے ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ اب ویسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیکج کھلے ہیں اور جیسے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہونا کہ ادھر بھی کال ملاؤ، ادھر بھی کال ملاؤ، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار تلاوت روکتے جائیں اور کالیں سنتے چلے جائیں، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج تو جناب اسی معاملے میں وقت ہو گیا، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود بندہ اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچی جگہ پر ہو۔ یہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کو جز دان میں رکھنا، پہلے بچیوں کے جب جہیز بنتے تھے تو فرنیچر والے ساتھ ایک ریل بھی بنا کے دیتے تھے، اس کو جز دان کہتے ہیں۔ اب بڑی مارکیٹوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مزید مٹیریل کے بنے بہت اور بھی خوبصورت جزدان آنے لگ گئے، بلکہ بعض قرآنی نسخے دیکھیں کمپنیوں والوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جزدان اسی میں بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کو جزدان اور غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانہ سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، قلم نہیں بنا رہے۔ اب آپ غور کرتے جائیں کہ ادب کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ نئے قلم کا تراشا، اب نیا قلم بنا رہے ہیں تو اس کو اب تو خیر وہ کانے شانے والے قلم کم ہی نظر آتے ہیں، تو نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، مگر مستعمل قلم کا تراشا احتیاط کی جگہ میں رکھا جائے، پھینکا نہ جائے۔ اسی طرح مسجد کا گھاس کوڑا موضع احتیاط میں ڈالا جائے، یعنی احتیاط کی جگہ، ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کے خلاف ہو۔ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ ہے۔ ہمارے مشائخ اکابر فقہا فرماتے ہیں سادہ کاغذ کا بھی ادب کرو کہ اس پر بھی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ابھی مسئلہ بیان ہوا کہ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے، ردی بیچنے والے حضرات توجہ کریں، اخبارات بیچنے والے، پھر اخبارات کی پڑیاں بنانے والے، سموسے پکوڑے چپس یہ وہ اس میں ڈال کے دینے والے،
اخبارات کے اندر قرآن کی آیت کا ترجمہ روز چلتا ہے، بعض اخباروں میں حدیث لکھی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی اللہ رسول کا نام آ جاتا ہے. اب کیا ہوا جناب، بچے کو وہ ڈال کے دے رہے ہیں اور وہ کھایا اور پھینکا اور پاؤں کے نیچے آ گیا. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کیا. شراب پیتے تھے، بسم اللہ لکھی تھی کاغذ کے ٹکڑے پہ، اللہ نے اپنے ولیوں میں ان کو قبول فرما لیا. ہم بھی ادب کریں تو وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے. جناب آج تو 5 منٹ رہ گئے اور سوالات کے جوابات دے لیتے ہیں، اور جناب کل انشاءاللہ ہم بات ہی، میرا ارادہ تھا کل تراویح پر آپ سے بات ہو، تو اب انشاءاللہ دونوں چیزوں کی کوشش کرتے ہیں. راہیل قادری صاحب نے سوال پوچھا، کہتے ہیں بیوی خاوند کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، رہنمائی فرمائے. اس کو ضرورت ہے تو چھونے میں حرج نہیں، بلکہ مرد بھی اپنی مردہ بیوی کو جو فوت ہو گئی اس کو قبر میں اتار سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ بلا حائل، اب مثال کے طور پہ یہ آستین ہے تو یہ میرا ہاتھ ہے، اب اس ہاتھ کے بیچ میں یوں کپڑا کر دیا تو کپڑا حائل ہو گیا، اور اب کپڑا ہٹا دیا تو اب یہ حائل نہیں بلا حائل ہے. تو مرد جو ہے وہ کفن میں لپٹی ہوئی بیوی اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. تو چھونے میں اس صورت کے اندر ممانعت نہیں ہے. نور آصف صاحب کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں نشست کا ٹائم رکھا جائے گا. آپ جتنے اس وقت سن رہے ہیں تو میری سمجھ میں تو تراویح کے بعد والا ہی ٹائم آ رہا ہے. آپ حضرات اپنی رائے بھی ہمیں دے دیں گے تو ہم کثرت رائے کو بھی ملحوظ رکھیں گے. شفقت فرمائیں. صاحب جو ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ گندم کا ٹائم آ رہا ہے، کیا گندم کو سٹور کر لینا کہ جب مہنگی ہوگی تب بیچیں گے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ذخیرہ اندوزی کی تعریف جو ہے، اگرچہ مسائل ایک جہان ہے جناب مسائل کا، کہ اس طرح مال جس طرح آج کل بیرون ممالک سے سامان آنا بند ہے، ٹھیک ہے، بین الصوبائی رابطے بھی جو ہیں وہ اگرچہ پہلی سے حالت بہتر ہو رہی ہے. اب مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزوں کی قلت شدت کے ساتھ نہ ہو، کم شدت کے ساتھ ہو تو دیکھنے کو آ رہی ہے. ریٹ چیزوں کے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عافیت دے اور یہ ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے. تو اس طرح روک لینا کہ اس چیز کی ضرورت شدید ہو اور لوگ سٹاک کر لیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بغیر جیسے آٹا ہی لگا لیں یا گندم اس کے بغیر کیا گزارا ہے، تو پھر مجبور ہو کر وہ مہنگے داموں خریدیں. ایسی ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے. اس کے بارے میں کل میں انشاءاللہ 1-2 حدیثیں آپ کے گوش گزار کروں گا. یو کے سے صاحب نالین سوال ہوا ہے کہ کیا کرونا وائرس سے مرنے والے شہید ہیں، اس میت کو غسل کیسے دیں؟ گزارش یہ ہے کہ ناگہانی موتیں جو ہوتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا ڈوب کے مرنے والا، جل کے مرنے والا، دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، طاعون کے مرض میں مبتلا، حتیٰ کہ اپنے مال کی حفاظت کر دے مرنے والے کے لیے بھی شہید کا اطلاق کیا گیا. تو اس کو شہید حکمی کہا جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس کی میت کو غسل کیسے دیں، تو جیسا کہ یہ سوال یو کے سے آیا ہے تو وہاں قوانین کا جو نفاذ ہے وہ ہمارے ملکوں کی بنسبت بہت زیادہ سخت ہے. تو غسل کے لیے انشاءاللہ تفصیلی مسئلے تو ہم بیان بھی کریں گے. تو یہ ہے کہ اس کے پورے وجود پر میت کے، جیسا کہ تختہ غسل پہ لٹایا ہوا ہے تو پائپ سے ہی چاہے ہو، یعنی اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے بعض جدید علماء کو کہ فتاوی جات کو دیکھا ہے آج کے وقت میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اگر وہ کور میں بھی ڈالا ہوا تو اس کے اوپر سے بھی پانی بہا دیا جائے کہ کم از کم ہماری طرف سے جو غسل دینے کا معاملہ ہے وہ ادا ہو جائے. حاجی انصر قادری صاحب کا میرپور سے سوال ہے، اگر نماز جنازہ کی 1 یا 2 تکبیریں فوت ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ جب چوتھی تکبیر کہیں گے اور امام سلام پھیر دے گا تو تکبیر سے پہلے اللہ اکبر یوں کہہ کے سلام پھیر دے. باقی تفصیل کل انشاءاللہ. میاں احسن اقبال صاحب کا سوال ہے، ایک ہی دن میں 2 فوتگیاں ہو جائیں، ایک عورت اور دوسری میت مرد کی ہو تو کیا دونوں کا جنازہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. جی بالکل اکٹھا جنازہ ہو سکتا ہے، 1 بھی 2 بھی 3 بھی 4 بھی. آج ہم نے یہ مسائل بیان کرنے تھے تو لیکن جو بیان ہو رہا تھا وہ بھی غیر اہم نہیں تھا، بڑا اہم تھا.
تو مزید تفصیل کل بھی عرض کریں گے۔ تو اب یہاں ایک سوال ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا جنازہ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نماز جنازہ کی دعا پہ غور کریں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے اور ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ الگ الگ پڑھا تو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کا اکٹھا پڑھ دیا تو تب بھی جنازہ ہو جائے گا۔ نور آصف صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سورہ ملک کسی قاری صاحب سے سن لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر خود نہیں صحیح پڑھنا آتی تو قرآن پاک سننے کا ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حاجی انصر صاحب کا سوال ہے کہ رمضان سے قبل زکوٰۃ کے مسائل پر بیان کر دیں۔ انشاءاللہ کوشش ضرور ہوگی کہ جلدی یہ مسائل بیان ہو جائیں۔ جو لوگ قرآن مجید کہاں ڈال دیتے ہیں؟ جو لوگ قرآن مجید نہر میں ڈال دیتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نور آصف صاحب کا سوال، بڑی زیادتی کرتے ہیں وہ۔ سوشل میڈیا پہ تصاویر موجود ہیں کہ جب یہ نہریں رکتی ہیں، بلکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں سمندری شریف میں اور جمعہ میں ڈجکوڑ پڑھاتا ہوں، تو سمندری اور ڈجکوڑ کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں نہر آتی ہے، مشہور سٹاپ ہے، وہاں سے ہمارے کچھ احباب جمعہ پڑھنے تشریف لاتے ہیں وہاں۔ یہ کچھ پرانی بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نہر جب خشک ہوئی، جب نہروں کی بندش ہوتی ہے تو قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ نہر سے برآمد ہوئے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، کوئی غیر ایسی حرکت کرے تو ہم ان کی بستیاں جلانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے خلاف کیا کریں کہ جب ہمارے اعمال و کرتوت اس نہج پر پہنچ گئے۔ ہرگز نہر میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمندر میں ڈالنے کے بھی مسائل یہ ہیں کہ کسی چیز میں ڈال کر، وہ بھی سمندر کی گہرائی میں، اور وہ بھی اس میں وزنی پتھر ویسی چیز ڈال کر، تاکہ وہ نیچے اینڈ تہ تک جو ہے وہ سلسلہ چلا جائے۔ جناب شفقت رسول صاحب کا پیر محل سے سوال ہے، کیا بغیر وضو موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ بغیر وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ موبائل ٹچ اسکرین والے جیسے ہوتے ہیں، تو جو حروف ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں علماء نے تفصیل سے لکھا ہے، میں ادب کا مشورہ دے رہا ہوں، تو پوری اسکرین پر صفحہ آ رہا ہے، تو ایسے آپشن موجود ہیں موبائل پہ کہ ہمارا بے وضو جہاں قرآن پاک کے کلمات ظاہر ہیں اس پہ انگلی نہ آئے۔ یہ میں ادب کا مشورہ دے رہا ہوں۔ تو زبانی قرآن پاک اور سامنے قرآن پاک ہو اور بندے کا وضو نہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قرآن پاک کی آیتیں جہاں لکھی بغیر وضو اس کو چھو نہیں سکتا، اور جس پہ غسل فرض ہے وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ محمد لطیف صاحب کا سوال ہے، سجدہ تلاوت کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا ہو اور ایسا متعدد مرتبہ ہوا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں 14 جگہ پر سجدے ہیں، کل جیسا کہ ذکر ہوا تھا، تو مثال آپ اندازہ کر لیں گے، مثلا ایک کو ختم قرآن کا 14 سجدے بنتے تو وہ کر لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ ارادہ دل کو جمایا جائے، خیال قوی کی طرف دیکھا جائے کہ میں نے فلاں صورتیں پڑھی تھی تو سجدہ آ گیا، تو اس اعتبار سے جتنی تعداد پہ دل جمتا ہے اتنے سجدے کر لیے جائیں، معین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہی نیت رکھے کہ ایک سجدہ کر رہا ہوں، دوسرا کر رہا ہوں، جو دوران تلاوت آ گیا، تو جتنے ذہن میں پڑھتے ہیں، جن پہ خیال جمتا ہے اتنے سجدے کر لیے جائیں۔ محمد لطیف صاحب کا سوال ہے، کیا ذکر اذکار بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ باوضو کرنا افضل ہے جی، لیکن اگر وضو نہ ہو تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کلی کر لے، درود شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، استغفار پڑھے۔ باوضو کرنا افضل ہے، لیکن بغیر وضو کے کرنا بھی جائز ہے۔ احباب ذی وقار، ہمارا ٹائم آج 3-4 منٹ میں اوپر چلا گیا، تو اب یہ ہے کہ میں نے آج نماز جنازہ کے مسائل پیش کرنا تھے، تو اب وقت بیچ میں تھوڑا رہ گیا۔ ارادہ یہ ہے کہ پھر ہم نماز جنازہ کے مسائل اگلی نشست تک کہیں لے جائیں، اور کل سے ہم تراویح کے بارے میں کچھ مسائل عرض کر دیں۔ تو اس کو مسائل تراویح، فضائل و مسائل تراویح کل کا عنوان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فضائل و مسائل تراویح
کل کا موضوع ہوگا، توجہ سے سنیں گے۔ تراویح کی شرعی طور پہ حیثیت کیا ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے جنہوں نے وطر جماعت سے عشاء نہیں پڑھی، وہ وطر جماعت سے پڑھ سکتے کہ نہیں۔ ضمن یہ مسائل بھی انشاءاللہ آتے جائیں گے۔ مزید آپ کے کوئی سوال ہوں تو اس ضمن میں سوالات اگر آپ پہلے ایڈ کر دیا کریں، جیسا کہ تحریک بزم صوفیہ کے پیج سے یہ لائیو چل رہا ہے، تو آپ بے شک اس کے جو کومنٹس والا آپشن ہے، کل تک ہو سکے تو دن تک اس میں سوالات اپنے ایڈ کر دیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر ہمیں وہ دیکھ کر جواب دینے میں آسانی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر بلائی دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ میرے مالک، کرونا وائرس کے مہلک اثرات سے، مضر اثرات سے پوری مسلم امہ، پوری دنیا، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو اس مرض میں مبتلا ہیں شفا دے دے۔ ہم عافیت چاہتے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے میں عافیت عطا فرما، محفوظ رکھ، مامون رکھ۔ میرے مالک، ماہ رمضان شریف نصیب فرما، کرم پہ کرم ہو جائے، مدینہ پاک کی سحریوں اور افطاریاں نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر ہو، بری موت سے بچا، کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا۔ کثیر احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مالک تو سب کی حاجات جانتا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ ہمارے اس براہ راست سلسلے میں جو احباب جڑے رہتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، الہی ان سب حضرات کے اس انداز محبت کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کو دین دنیا آخرت کی خیر برکت اور بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔